پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ ذکر کیجئے گا، چونکہ آپ بھی آگرہ سے ہی اور بالخصوص اکبر آباد سے آپ کا تعلق، تو جو ان کا خاندانی پس منظر تھا کہ جو خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ نسب بھی جا کر ملتا ہے، اس نسبی سلسلے کا بھی کوئی خاص ان پر اثر تھا، کچھ فیض ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ مرحوم سے ہمارا صرف یہی تعلق نہیں کہ وہ سابقہ ہم وطن ہیں، بلکہ سلسلہ نقشبند سے بھی، چونکہ میرے والد صاحب کا ایک خاص تعلق ہے۔ میرے والد صاحب بھی ایک بزرگ تھے نقشبند سلسلے سے، گویا خاندان بھی وہی ہے۔ جی، خاندان بھی وہی ہے۔ اور پھر ایک عرض کروں کہ میرے والد صاحب سے بھی ان کی بڑی صاحب سلامت رہی۔ اچھا۔ اور صاحب کو اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ ایک شاعر کے حوالے سے، تو یقیناً ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بھی کوئی روایتی شاعر ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ سن 1908 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور سن 1920 کے اندر وہ باقاعدہ ایک بڑے عالم فاضل اس وقت کے اخسر صاحب سے وہ اصلاح لیتے ہیں، اور اپنی 2 سالہ یا گزشتہ کچھ شاعری جو انہوں نے کی تھی اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ یہی سے ان کے اندر ایک خاص شخصیت نمودار ہوتی ہے۔ اور 12 سال کی عمر میں اتنا شعور! آپ دیکھیں کہ صبا صاحب نے سب سے ہٹ کر شروع سے ہی ایک، ہم اس کو مذہبی شاعری تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اخلاقی انداز انہوں نے اختیار کیا، اور وہ جو ان کی تربیت میں شامل تھا وہ جھلکنا شروع ہو گیا۔ پھر خاص طور پر جب 1927 میں وہ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ جو ان کے اندر کی ایک تصوف کی رو تھی وہ جاگ پڑتی ہے، اور پھر ان کا سارا کلام جو ہے مختلف ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعت تو پہلے بھی یقیناً انہوں نے کہی، لیکن نعت کے اندر وہ ایک وہ جذبہ جو ان کے اندر جاگ رہا تھا اندر، وہ تعلق جڑنے کے بعد اس کی کیفیت اور ہو گئی، وہ مکمل طور پر سامنے آ جاتا شروع میں ہی۔ صحیح۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرا تو ان کا کلام، ان کی خدمات ادبی لحاظ سے اور نعت کے لحاظ سے اور حمد کے لحاظ سے اور مرثیے کے لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں، بہت کھل کر سامنے آئیں۔ اور انہوں نے وہ کچھ کہا کہ روایت سے ہٹ کر بھی، اور ان کا اسلوب بھی بالکل مختلف ہو گیا، وہ جو ان کی انفرادیت ہے، اور اس کو ان کے بہترین نقادوں نے تسلیم بھی کیا۔ ٹھیک، اور لگتا ہے کہ وہ کوئی چیز محسوس ہونے کے بعد شعر کی کیفیت بن رہی ہے۔ جی سلطانی صاحب، آپ نے بہت سے شاعروں پر آپ نے کام بھی کیا، لیکن آپ کا تحقیقی کام خاص طور پر آپ کے مرتبے صبا صاحب پر بہت زیادہ ہیں۔ دست دعا میں بھی آپ نے اس کو شائع کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیوں انتخاب کیا صبا صاحب کا ہی، کیوں خاص طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلیم بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے صبا صاحب پر ہی نہیں، الحمدللہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ میں نے بڑا کام کیا، بہزاد لکھنوی پر کام کیا، اس کے علاوہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پورے ادب، اردو ادب میں کہیں ان کے حوالے سے مکمل کتاب دستیاب نہیں، اللہ نے یہ توفیق وہیں سے عطا ہوتی ہے۔ پھر صبا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، صبا صاحب کی نعتیہ شاعری میں عرصہ دراز سے سن بھی رہا ہوں اور اس کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں۔ جہاں تک ان کی نعتیہ شاعری اور ان کی شخصیت کا تعلق ہے، تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ وہ عاشق رسول تھے، صادق صلی اللہ، اور ان کا ہر شعر، ہر مصرع وہ اس صداقت کی گواہی دیتا ہے، اور یہی وجوہات تھی کہ میں اس طرف آیا کہ ان پر کچھ کام کیا جائے۔ استاد داغ نے اعلی حضرت کے لیے ایک شعر کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو یہی اسی شعر کو میں نے کچھ ترمیم و اضافے کے ساتھ حضرت صبا صاحب کی نظر کیا، وہ میں پیش کر رہا ہوں، جو میرے ان کے لیے تاثرات ہیں۔ وہ کہ تم پر صبا ہمیشہ نازاں ادب رہے گا، تم پر صبا ہمیشہ نازاں ادب رہے گا، ہر صنف میں ادب کے موتی لٹا دیے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو جتنے میری نظر میں صادق، میں نعت گو اور نعت خواہ، ان نعت خواہوں کا احترام کرتا ہوں، نعت گو شعراء کا جن کے اندر میں عمل بھی دیکھتا ہوں، انہی میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی میرے دل میں
جا گزری ہیں لمحہ لمحہ، اور ان کے لیے بھی ایک تو عاشق رسول باعمل یعنی نعت گو کا ہونا بہت ضروری ہے، خالی نعت کہہ لینا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ شاعر صبا صاحب میں خاص طور پر وہ خصوصیات موجود ہیں کہ جہاں ایک کیفیت بھی ہے، عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، اور عمل بھی ہے، اور کمال فن تو ہے ہی ہے یقیناً۔ فصیح الدین، میں ایک منٹ شاہ صاحب سے بھی، آپ نے بہت سے کلام پڑھے اور محفل کا تجربہ آپ کا مشاہدہ ماشاءاللہ، صبا صاحب کا کلام پڑھنا ایک تو چونکہ ایک ادبی کلام ہے، اور پھر کیا کیفیت سامنے آتی ہے صبا صاحب کا کلام پڑھنے سے، عوامی رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کو اسی پروگرام میں ایک نعت سناؤں گا، وہ ایک ان کا ایسا حسین نعتیہ کلام ہے کہ وہ الحمدللہ عوامی مزاج کے مطابق بھی ہے اور جو ادیب شعراء ہیں ان کے مزاج کے مطابق بھی ہے۔ اچھا، وحدت ذات کی تبلیغ سب سے پہلے میں نے یہ تو بہت پہلے آپ نے پڑھا، میں نے 1982 میں یہ نعت پی ٹی وی پہ ریکارڈ کرائی۔ جی، تو کیا سوچ کر کلام میں کیا خاص چیزیں ان کی نظر آتی ہیں؟ یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، میرا خیال ہے کہ بہت عمدہ کلام ہے، اور اس کے ایک ایک شعر کے اندر جو ہے ایک معنویت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صبا اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ محبت اور حضور کا عشق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ صحیح۔ قادر الکلامی خاص طور پر ان کا ذکر، اور کم و بیش تمامی نقاد محققین ان کو قادر الکلام مانتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں جو ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرحوم صبا اکبر آبادی نعت کے حوالے سے، حمد کے حوالے سے، مرثیے کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جیسے اس طرح اگر آپ دیکھیں تو شاعر تقسیم ہے، آج کا شاعر تقسیم ہے، غزل کہتا ہے تو مکمل وہ شاعر بن جاتا ہے، جب حمد کہنا شروع کرتا ہے تو معلوم یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے، جب نعت کہتا ہے تو عاشق رسول ثابت کرتا ہے۔ صبا صاحب کے یہ بات نہیں ہے، صبا صاحب کی تو تمام شاعری اخلاقیات کا ایک بہترین قسم کا گلدستہ ہے۔ ان کا مزاج، ان کا اندر کا صبا، اندر کا انسان، وہ ایک پکا مومن ہے، خالص مشرقی ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب اسلام سے محبت کرنے والے ہیں تو پیغمبر اسلام کی حیثیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے اندر کیا درجہ رکھتی ہوگی اور کیا ان سے تعلق ہوتا ہوگا، اور اس انداز میں انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق شعر کہے ہیں، وہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ تو منہ بھولتا ثبوت ہے ان کے عشق کا۔ ناظرین، فصیح الدین سہروردی صاحب سے انشاءاللہ ہم کلام ایک اور سنتے ہیں صبا اکبر آبادی صاحب کا، لیکن ایک جھلک میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اقتباس کا انتخاب میں نے بھی کیا ہے۔ وہ رحمت تمام زمانے کے واسطے آیا تھا بزم نور سجانے کے واسطے، ذروں کو آفتاب بنانے کے واسطے، عالم سے ظلم و جور مٹانے کے واسطے، ہر قلب کو خزینہ ایمان دے دیا، اس کی زبان پاک نے قرآن دے دیا، اور قرآن گفتگو خداوند ذوالجلال، دستور حق صحیفہ بے مثل و بے مثال، گنجینہ معارف و قانون لا زوال، اللہ کا کلام محمد کی بول چال، ایک ایک حرف ناز سے ہے جھومتا ہوا، آیا ہوں میں رسول کے لب چومتا ہوا، اور قرآن جس کے دل پہ اترتا تھا وہ نبی، آلائش حیات سے مطلق رہا بری، اس کے عروج ذات کو سمجھے گا کیا کوئی، اس نے زمین سے جا کے سر عرش سیر کی، ہوتی ہے یہ جو چاند میں دنیا کی جستجو، ہے یہ اسی کے نقش کفے پا کی جستجو۔ یہ ہے صبا صاحب کا رنگ، اور یقیناً بہت سے ایسے کلاموں میں سے، یقیناً صبا صاحب جتنے بڑے شاعر ہیں ان کی شاعری کے تمام گوشوں پر تو گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے اس مختصر سے وقت میں، لیکن جو بھی ممکن ہو سکا انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ان کی نعتیں بھی آپ کو سنواتے رہیں گے۔ شرف حاصل کر رہے ہیں الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی۔ حمد سراپا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد سراپا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواب پہ بستر عرش پہ مسند صلی اللہ علیہ وسلم،
سبحان اللہ